میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ذل احدکم شیئا، فرمایا تمہارا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے، تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، بڑا پیارا وظیفہ دے رہا ہوں حدیث مبارکہ سے، تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، جانور گم ہو جائے، سواری گم ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز گم ہو جائے کہ جس کے گم ہونے کی وجہ سے تم پریشان ہو، اور آگے فرمایا او ارادہ غوثا، چیز گم نہیں ہوئی مگر تمہیں کسی غوث کی ضرورت ہے، کون؟ سبحان اللہ، غوث کی ضرورت ہے، او ارادہ غوثا، تمہیں کسی غوث کی ضرورت ہے، یا کوئی جانور گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، سواری گم ہو گئی، یا تم ایسی جگہ پہ ہو فلیسا بیار دے، تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخار نہیں، جہاں پہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی بھائی نہیں، دوست نہیں ہے، آس پاس کوئی بندہ نہیں ہے، اور تمہارا جانور گم ہو گیا، سواری گم ہو گئی ہے، اب تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں او ارادہ غوثا، یا تمہیں غوث کی ضرورت ہے تو کیا کہو؟ فرمایا یوں کہو یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، 3 مرتبہ سرکار نے یہ جملے بولے، فرمایا جب تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، تم ایسے جگہ پہ ہو جہاں پہ تم اکیلے ہو، تمہارا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے، تمہاری سواری گم ہو گئی یا کسی مشکل میں پھنس گئے، فرمایا اس وقت تم کہو اے اللہ کے ولیو میری مدد کرو، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میرے غوث بن جاؤ، کون؟ سبحان اللہ، اللہ کے بندو تم میرے غوث بن جاؤ، میری مدد کرو۔ فرمایا 3 مرتبہ یہ بولو گے تو کیا ہوگا؟ ان للہ، اللہ کے کچھ بندے، اللہ کے ولی حاضرن، وہاں حاضر ہوتے ہیں جہاں پہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، تم اکیلے ہو، جنگل میں ہو اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، فرمایا تم نہیں دیکھو گے، میں بتا رہا ہوں وہاں پہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب تم بولو گے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے ولیو میرے غوث بن جاؤ، فرمایا اللہ کے ولی تمہاری اس وقت مدد فرما دیں گے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کون سا عقیدہ؟ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، فرمایا جی عقیدہ ہوگا تو پھر اس عقیدے کی برکت سے تمہاری مدد کر دی جائے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ فرمایا اس میں ہے فلیقل، لیکن اگلے جو جملے ہیں، جو اگلی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ تمہارا جانور گم ہو جائے، بھاگ جائے، جانور بھاگ جائے جنگل میں، اور جنگل میں جب جانور بھاگتا ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ جانور پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جانور جو سواری کے لیے ہو، جس پہ سامان رکھا ہوا ہو، جب وہ جانور بھاگتا ہے نا، ہاتھ نہیں آتا پھر، اس واسطے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سفر بڑا لمبا ہے اور یہ وزن اٹھانا بڑا مشکل ہے، اس وقت جو جانور بھاگتا ہے، فرمایا جانور بھاگ جائے تو کیا کرو؟ اب دوسرا کوئی بندہ نہیں جو تمہیں اس سلسلہ میں تمہاری مدد کرے، فرمایا فل ینادے، اس وقت تم ندا کرو، ندا کرو، اکیلے ہو تم، جنگل ہے، لگ تک صحرا ہے، فرمایا تم اکیلے ہو، جانور بھاگ گیا ہے، فل ینادے، تم یہ نعرہ لگاؤ، تم یہ بولو، تم یہ ندا کرو، کیا؟ یا عباد اللہ احبسوا علی دابتی، اے اللہ کے بندو میرا جانور بھاگ گیا ہے،
اس کو روک کے رکھنا اور مجھے اس تک پہنچا دینا۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے ولیو، اے اللہ کے ولیو میری مدد کرو۔ کیسی مدد؟ یہ کرو، جانور بھاگ گیا ہے، احبسوا علی دابتی، میرا جانور بھاگ گیا ہے، اب بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ نہ پکڑا گیا۔ اللہ کے ولیو میرے جانور کو پکڑ کے رکھنا، بھاگنے نہ دینا اور مجھے اس تک پہنچا بھی دینا۔ وہی جملے فرمایا تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی وہاں موجود ہوتے ہیں جو تمہارے جانور کو پکڑ بھی لیں گے، بھاگنے بھی نہیں دیں گے۔ اس عقیدے کی برکت کتنی ہے، اس عقیدے کا کمال کتنا ہے کہ جب تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں، جب تم مشکل میں ہو، جب تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، جب تمہاری بات کوئی سننے والا نہیں ہے، اس وقت جب تم بولو گے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، جب حضور نے فرما دیا نا کہ یوں کہو یا عباد اللہ، اب یا عباد اللہ میں یا صدیق بھی ہے، یا عباد اللہ میں یا فاروق بھی ہے، یا عثمان بھی ہے، یا علی بھی ہے، یا حسن بھی ہے، یا حسین بھی ہے، یا غوث بھی ہے، یا داتا بھی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ یا عباد اللہ کہو، پھر یا غوث اعظم بھی کہہ لو گے تو شرک نہیں ہوگا۔